السلام علیکم۔ ریا کی نیت سے خیرات کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا مسلمانوں اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور فقیر کو ستا کر برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کو اللہ اور آخرت کے دن کا یقین نہیں۔ آخر آیات۔ واللہ لا یہدی قوم کافرین تک۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس آیات میں جو سل کا لفظ ہے اس کا معنی صفا چٹ، یعنی اس پر کچھ نہ دیا، اور مکرمہ نے کہا وابل زور کا مہینہ، اور تیل کہتے ہیں شبنم، اور اس کو پاپ چوری کے مال میں سے خیرات قبول نہ ہوگی، وہی خیرات قبول ہوگی جو حلال کمائی سے دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ میں فرمایا نرمی سے جواب دینا اور فقیر کی سخت باتوں سے درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ توبہ نیاز تحمل والا ہے۔ حلال کمائی میں سے خیرات قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ سورہ کو گھٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز درستگی سے ادا کی اور زکوٰۃ دی، ان کو پروردگار آسان کا ثواب ملے گا، نہ ان کو ڈر ہوگا نہ غم۔ ہم سے عبد بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے ابو النصر سالم بن ابو امیہ سے سنا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور برابر صدقہ کرے اور اللہ حلال کمائی کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ لیتا ہے، پھر صدقہ دینے والے کے فائدے کے لیے اس کو پالتا ہے، جیسے کوئی تم میں سے اپنا بچڑیاں پالتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن کے ساتھ اس حدیث کو سلیمان بن بلال نے بھی عبداللہ بن دینار سے روایت کیا، اور
ورقہ نے اس کو عبداللہ بن دینار سے روایت کیا۔ اس نے سعید بن یسار سے، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مسلم بن ابی مریم اور زید بن اسلم اور سہیل نے اس کو ابو صالح سے روایت کیا۔ اس نے ابو بریہ نے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے کے آنے سے پہلے جب کوئی صدقہ نہ لے گا، صدقہ دینا۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے کہا، ہم سے سعید بن خالد نے کہا، میں نے حدیث بن وہب سے سنا، کہتے تھے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خیرات کرو، کیونکہ ایک زمانہ تم پر ایسا آنے والا ہے کہ آدمی خیرات لے کر چلے گا اور کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو اس کو قبول کرے۔ جس کو دینے لگے گا وہ کہے گا اگر تو کل لاتا تو میں لے لیتا، آج تو مجھ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے ابو الیمان حکیم بن نافع نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو الزمانہ ذکوان نے، انہوں نے عبد الرحمن بن ہرمزہ ارج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ تم میں دولت ریل ہو کر دیں نہ پڑے، یہاں تک کہ مالدار کو یہ فکر ہوگی اس کی خیرات کون لے گا، اور کس شخص کو خیرات دینے لگے گا تو وہ کہے گا مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم نبیل نے کہا ہم کو سعد میں بشر نے خبر دی، کہا مجھ کو ابو مجاہد طائی نے کہا، ہم کو محل بن خلیفہ طائی نے کہا، میں نے عدی بن حاتم سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اتنے میں دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک تو محتاجی کا شکوہ کیا اور دوسرا راستہ کی بے امنی کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستہ کی بے امنی تو تھوڑی ہی مدت باقی ہے، جب مکہ تک قافلہ روانہ ہو اور کوئی ضمانت کے طور پر ساتھ نہ ہوگا۔ رہی محتاجی تو قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی، تم میں سے کوئی اپنی خیرات لیے ہوئے گھومتا رہے گا اور کوئی ایسا نہ ملے گا جو خیرات قبول کرے۔ پھر قیامت کے دن
تم میں کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ کوئی درمیانی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھ کو دنیا میں روپیہ نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، بے شک تو نے دیا تھا۔ پھر فرمائے گا، کیا میں نے دنیا میں رسول نہیں بھیجے تھے؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں، تو نے بھیجے تھے۔ پھر اپنے داہنے طرف دیکھے گا تو آگ، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ۔ ان میں سے ہر شخص کو آگ سے بچنا چاہیے، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے۔ اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہے۔ ہم سے محمد بن اعلیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصمہ حماد بن عاصمہ نے، انہوں نے برید بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، کوئی شخص خیرات کا سونا لیتے ہوئے گھومتا پھرے گا، پھر کسی کو نہ پائے گا جو وہ خیرات اس سے لے لے، اور ایسا بھی ایک شخص نظر آئے گا جس کی پناہ میں 40 عورتیں رہیں گی، کیونکہ مرد کم ہوں گے، عورتیں بہت ہوں گی۔ کھجور کا ٹکڑا یا تھوڑا سا بھی صدقہ دے کر دوزخ کی آگ سے بچنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور نیت ٹھیک رکھ کر اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کی خیرات کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، من کل اشمرات تک۔ ہم سے ابو قدامہ عبداللہ بن سعید نے بیان کیا، کہ ہم سے ابو الایمان حاکم بن عبداللہ بصری نے کہا، ہم سے صہیب بن حجاج نے، انہوں نے سلیمان امس سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے ابو سعود انصاری سے، جب صدقہ کی آیت اتری اس وقت ہم حمالی مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک شخص عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے بہت سی خیرات کی، لوگ کہنے لگے یہ ریاکار ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ابو عقیل آیا، اس نے ایک شاہ کھجور صدقہ دی۔ تو لوگ کہنے لگے اللہ اس کی ایک شاہ کا محتاج نہ ہے۔ تب سورہ برات کی آیات اتری، جو لوگ خوشی سے
صدقہ دینے والے مسلمانوں پر طغا کرتے ہیں اور ان غریب مسلمانوں پر جن کو محنت کی کمائی کے سوا زیادہ مقدر نہیں، آخر آیات تک۔ اللہ اکبر۔